ایک کافی اس کو ٹھیک شیخ ابوالقادر جیلانی شیئن للہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب والدوائیها وعافیت الابدان والشفائیها ونور الابصار والدیائیها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا بمصطفیٰ برسا خیش را کے دیں ہما اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست ہزار بار بشویم دہن دا مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست اللہ عطا پاشی اللہ خطا پوشی اللہ عطا پاشی اللہ خطا پوشی کملی میں چھپائے ہیں مجرم کی گناہ کوشی کملی میں چھپائے ہیں مجرم کی گناہ کوشی تم شمع سے بھی سیکھو پروانوں سے بھی سیکھو تم شمع سے بھی سیکھو پروانوں سے بھی سیکھو خاموشی میں گویائی گویائی میں خاموشی خاموشی میں گویائی گویائی میں خاموشی محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے محبوب کی فرقت میں توجہ کریں کعبہ شریف پر
کالا غلاف ہے. کعبہ شریف پر سفید غلاف بھی ہو سکتا تھا، سبز غلاف بھی ہو سکتا تھا، سرخ غلاف بھی ہو سکتا تھا. یہ کعبے پہ کالا غلاف کیوں ہے؟ اللہ اکبر. عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے. محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے. بے وجہ نہیں سید کعبے کی سیاہ پوشی، بے وجہ نہیں سید کعبے کی سیاہ پوشی. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. بارگاہ رسالت وآل رسالت میں پورا مجمع عقیدت اور محبت، احترام و ادب کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کی نظریں پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بابا شرف الدین کے قدموں میں بیٹھے تو زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیے. ایسے لگنا چاہیے کہ آپ قبرستان میں نہیں ہندوستان میں بیٹھے ہیں. اور ہندوستان بھی کسی کے باپ کا نہیں، ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان. پڑھیے زور سے، ایسے نہیں، بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ. ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف لایا ہوا ہے. عرف عام میں اس مہینے کو عید میلاد النبی کا مہینہ کہتے ہیں. ربیع الثانی آتا ہے تو عرف عام میں ربیع الثانی کو 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا، اب بھی کہا جاتا ہے بڑے پیر کا مہینہ. نوجوانوں سے کہوں گا کہ بیٹا یہ سب یاد رکھنا، اس لیے کہ واٹس ایپ، فیس بک اور سوشل میڈیا کا دور ہے. نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، دین میں بھی نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں. تو میں آپ کو ذرا سا سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں کہ ہماری اپنی روش کیا ہونی چاہیے. بلا شبہ مہینوں میں رمضان کی بڑی فضیلت، بڑی شان ہے، اس میں دو رائے نہیں. قرآن خود رمضان کے بارے میں کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی شان و عظمت قرآن کریم میں بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی. اس مہینے کو کئی جہتوں سے شرف حاصل ہے، کئی جہتوں سے. ایک تو یہ کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے. دوسرا یہ کہ اس مہینے میں تراویح پڑھی جاتی ہے. تیسرا یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. چوتھا یہ کہ اس مہینے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی شب قدر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی. کیسی شان ہے ماہ رمضان کی، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے ماہ رمضان کا. رمضان کی عظمتیں، رمضان کی رونقیں، رمضان کی بہاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو
رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا. اور پھر رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی نسبت سے، یعنی میلاد النبی کی نسبت سے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا. رمضان اس جہت سے عظمت والا ہے کہ اس مہینے میں قرآن آیا تو عاشقوں نے فرمایا کہ ربیع الاول تیری عظمتوں کو سلام کہ تجھ میں قرآن والا آیا. یہاں رک کر کے ذرا سا میں عقیدے کی بات بتاتا ہوں کہ نبی پہلے، کتاب بعد میں. توجہ کر رہے نا؟ بولیے نبی، سب مل کر کے بولیے نبی پہلے، کتاب بعد میں. یہ اہل سنت و جماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے. نبی پہلے، کتاب بعد میں. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا کیا جس میں قرآن آیا، اور ہم اپنی غلامی پہ فخر کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا، عید میلاد النبی کا مہینہ عطا فرمایا جس میں صاحب قرآن آیا، قرآن والا آیا. اب ایک بات جو بولنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی بھاری برکم بات ہے. مجھے تو پورا یقین ہے کہ یہاں سب کا ہاضمہ بہت اچھا ہے نا؟ سب کا ہاضمہ بہت اچھا ہے، مضبوط عقیدے والے ہیں نا؟ مضبوط. بابا شرف الدین کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عقیدہ بھی مضبوط، عقیدت بھی مضبوط. ویسے حیدرآباد کے اہل سنت کی جتنی تعریف بیان کی جائے کم ہے. حیدرآباد کے اہل سنت تو سب کے سب غلامان غوث اعظم ہیں، سب کے سب غلامان غوث اعظم ہیں. رمضان اپنی جگہ عظمت والا اس لیے کہ اس میں قرآن آیا، اور ربیع الاول کا مہینہ اس کی عظمتوں کو سلام کہ اس میں قرآن والا آیا، صاحب قرآن آیا. اب رمضان کی شان دیکھیے. رمضان کی شان یہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے نا؟ اس میں شب قدر ہے، یعنی لیلۃ القدر، قدر والی رات. قرآن اس کی عظمت بیان کرتا ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. الف شہر فرمایا اس کے بارے میں. یہ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات. جو بھاری بھرکم جملہ بولنے جا رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس بات پر تمام علماء متقدمین و متاخرین کا اتفاق ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہے، مگر جس شب ولادت ہے، یعنی اگلے دن مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، جو 12 ربیع الاول کی شب ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت بسعادت کی شب قدر سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. توجہ کریں. شب قدر عطا کی گئی، اس سے بھی بڑی عظمت والی رات شب ولادت آنے والی ہے. علماء کرام توجہ فرمائیں. صدر محترم حاجی صاحبان سب توجہ کریں. شب ولادت پتہ ہے نا؟ صبح عید میلاد النبی تو وہ رات شب ولادت.
سبحان اللہ. یا شب میلاد النبی. توجہ کریں, شب قدر یقیناً عظمت والی, مگر اس سے بڑھ کر کے اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے شب ولادت کو. کیوں؟ شب قدر عظمت والی رات ہے, اس کی برکت, اس کی رحمت. سبحان اللہ. مولانا, شب قدر کی عظمت اور شب قدر کی برکت صرف کلمہ پڑھنے والوں کو ملتی ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ شب قدر آتی ہے تو شب قدر کی برکت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے, شب قدر کی رحمت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. اللہ شب قدر عطا فرماتا ہے تو شب قدر میں ایمان والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے, ایمان والوں کا رزق اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. شب قدر آتی ہے تو شب قدر کی برکتوں سے اللہ ایمان والوں پر کرم فرماتا ہے, ایمان والوں پر رحمت و انوار کی بارش فرماتا ہے. سبحان اللہ. شب قدر آتی ہے تو شب قدر کی وجہ سے اللہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, سیاریوں کو معاف کر دیتا ہے. شب قدر آتی ہے تو شب قدر کا فائدہ صرف مسلمانوں کے حد تک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے والے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حیدرآبادی مسلمان ہیں بھائی, سب بیدار ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. شب قدر کی رحمت صرف مسلمانوں کے حد تک. صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے بالکل. شب قدر کی برکت صرف مسلمانوں کے حد تک. جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں انہیں شب قدر سے فائدہ. بلا شبہ شب قدر کی شان اپنی جگہ مسلم ہے, بلا شبہ شب قدر عظمتوں والی رات ہے, بلا شبہ شب قدر کا مقام و مرتبہ نرالا ہے. مگر اے عید میلاد النبی کی رات, تجھے تنویر ہاشمی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام کرتا ہے, اس لیے کہ تو وہ رات ہے جس رات مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت صرف مسلمانوں کے حد تک نہیں, 18,000 عالمین کو عطا کی جا رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. پھر ایک نعرہ آپ لوگ بھول گئے. یا علی. یا علی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوا کیا ہے, بڑی پلاننگ کے ساتھ نعرہ حیدری کو ختم کیا گیا. بیٹا اس کو بند کر دو. بڑی پلاننگ کے ساتھ, توجہ کر رہے نا, بڑی پلاننگ کے ساتھ نعرہ حیدری کو دھیرے 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 مسجدوں سے, مدرسوں سے, جلسوں سے, محفلوں سے ختم کرنے کی سازش کی گئی. عادت ڈالی گئی, جیسی عادت ڈالی گئی ویسی عادت ہو گئی. جبکہ نعرہ حیدری کا اہتمام نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت کے بعد ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو بزرگ حضرات ہیں, آپ حضرات کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ آپ کے جوانی میں, آپ کے بچپنے میں نعرہ حیدری برابر لگا کرتا تھا. پنجتن کے 5 نعرے, ایک نعرہ حیدری کے نام سے. سبحان اللہ. اب واٹس اپ, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کا دور ہے, ترقی ہو رہی ہے نا. تو ترقی ہو رہی ہے تو یہ تنزلی عقیدت کے اعتبار سے, محبت کے اعتبار سے ہونے لگی. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ ساتھ نعرہ حیدری کا بھی اہتمام کیا کریں. سبحان اللہ. سمجھ رہے نا؟
نعرہ تکبیر اللہ کا نعرہ، نعرہ رسالت رسول اللہ کا نعرہ، اور نعرہ حیدری علی ولی اللہ کا نعرہ. سبحان اللہ. سمجھ رہے نا؟ میں اس کی تھوڑی سی توضیح تشریح کرتا ہوں، علماء کرام بھی توجہ کریں، آپ حضرات بھی، آپ میں بہت سارے پڑھے لکھے ارباب علم و دانش ہیں، وہ بھی توجہ کریں. نعرہ تکبیر جب بلند کیا جاتا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرنے کے بعد مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے مومن اور مشرک میں، یعنی ایمان والے میں اور بے ایمان میں فرق ہو جائے، ایمان والے میں اور بے ایمان میں فرق ہو جائے. نعرہ رسالت بلند ہوتا ہے تو نعرہ رسالت لگانے کی ایک وجہ ہے، ایسے ہی نعرہ رسالت اہل سنت نہیں لگاتے، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نعرہ رسالت لگاؤ، اس لیے نعرہ رسالت لگانے سے خوش عقیدہ اور بد عقیدہ میں فرق معلوم ہوتا ہے. دو ہو گئے. پھر نعرہ حیدری بھی لگاؤ، نعرہ حیدری بھی لگاؤ. نعرہ حیدری اس لیے لگاؤ کہ نعرہ حیدری لگانے سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے یہ علی کے نام سے فرق واضح ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایسے نہیں، ایسے نہیں. میں ذرا بتاؤں آپ کو کیسے لگاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے میرے ساتھ سب مل کر کے کہیں نعرہ تکبیر. پیچھے والے قسم کھا کے آئے ہیں، نہیں بولیں گے؟ سب مل کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب واقعی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بابا شرف الدین کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب لگ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس مہینے کی عظمتوں کو تنویر ہاشمی سلام کرتا ہے. مختصر سے وقت میں میں کوشش کروں گا کہ میری اپنی گفتگو آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے. عشق رسول اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ آپ حضرات تعلیمات مصطفیٰ جان رحمت بھی اپنے ساتھ لیتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، قل، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے. یہ قل ہے نا، یہ بے وجہ نہیں ہے. جیسے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، بولیے، ناس، قل بفضل اللہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، قل ان کنتم تحبون اللہ. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، قرآن مجید کا ایک اسلوب بیان ہے. قل، اللہ اکبر، اے محبوب آپ فرما دے. کہے اللہ، تو بھی تو ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے قل هو اللہ احد، قل کے بجائے هو اللہ احد. اے اللہ تو ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے اللہ ایک ہے. یہ تو اپنے محبوب سے کیوں کہہ رہے کہ محبوب آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے؟ کہ دنیا والوں یہی تو سمجھانا ہے، فلسفہ یہی تو سمجھانا ہے. تم اللہ کو ایک مانتے ہو بن دیکھے،
اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں دیکھ کر گواہی دینا اور بن دیکھے گواہی دینا اور کہا محبوب آپ کہیے، قل آپ کہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ جہاں کہیں بہت اہم موضوع بیان ہوتا ہے، ویسے سارے مضامین اہم ہی ہے مگر بہت ہی اہم موضوع جہاں قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے وہاں اللہ پہلے اپنے محبوب سے خطاب کرتا ہے، پھر بات بندوں تک پہنچاتا ہے تاکہ بندوں کو پتا ہو چل جائے کہ جو میں اہمیت والی بات، غیر معمولی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں میرے محبوب کے وسیلے سے پہنچا رہا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب مکرم آپ فرمائیے کہ بندوں کو چاہیے کہ بندوں کو جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو بندے خوب خوشیاں منائیں۔ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ بندوں سے فرمائیے کہ اے میرے بندوں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملنے پر، پانے پر شان بندگی یہ ہونی چاہیے کہ بندے خوب خوشیوں کا اظہار کریں۔ توجہ کریں، مجھ سے قبل جماعت اہل سنت کے ایک ذمہ دار عالم دین آپ سے خطاب فرما رہے تھے، بڑی اچھی گفتگو، بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے، وقت دامنگیر تھا، پوری بات آپ تک نہیں پہنچا سکے مگر دوران گفتگو آپ نے فرمایا کہ خارجیت کا دور ہے، ناسبیت کا دور ہے، عید میلاد النبی پر شب خون مارنے کی لوگ تیاری کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں جنہیں بے چینی، بے قراری شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر اہل سنت جلوس کی تیاری میں لگتے ہیں، ادھر بدعقیدگی حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ بڑا عجیب و غریب ماحول کچھ لوگ بنانے کی کوشش کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خوشی منانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ غم مناؤ، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ رونا چاہتے ہیں رو، جی آپ آنسو بہانا چاہتے ہیں آنسو بہاؤ، آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ ماتم کرنا چاہتے ہیں ماتم کرو، آپ کو ماتم کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کرو۔ یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں کہ تمہارے نصیب میں رونا ہے اور اہل سنت کے نصیب میں میلاد النبی کی خوشیاں ہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ کیا شعر ہے مولانا، وہ سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں۔ یہ شعر آج آپ کو یاد ہونا چاہیے اس جلسے میں، یہاں سے باہر جاؤ تو یہی شعر پڑھو، کسی کے چہرے پر مرجھاہٹ دیکھو، کسی کے چہرے پر ایک عجیب و غریب مایوسی کی کیفیت دیکھو تو رکا کر کے یہ شعر اسے سنا دینا۔ شعر کیا ہے؟ نثار تیری، سب مل کر بولیے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے تھے، نہیں منا